کہ جب وہ اس طرح کی حدیثیں آخری زمانے کی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں خراسان کا ذکر آتا ہے، مشرق کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ذرا وہ یعنی بنگلہ دیش والی چیز، بنگلہ دیش ذرا تھوڑا سائڈ پہ رہ جاتا ہے، وہ ساؤتھ والی سائڈ پہ آ جائے گا. یہ جو نارتھ والے سائڈ کا علاقہ ہے یہ اس خراسان کے میں شامل آتے ہیں. بس سندھ بھی باہر نکل جاتا ہے. یہ وزیرستان سوات وغیرہ نہیں، یہ وزیرستان بھی نہیں آتا، بلکہ یہ جو آپ کا مالاکنڈ کا علاقہ ہے، مالاکنڈ، ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ جو آ رہا ہے نا، یہ دریا جو آ کے اٹک پہ ملتا ہے، اس سے اوپر کا علاقہ، تو اٹک سے اوپر اور افغانستان اور کچھ ایران کا حصہ، کچھ ایران کا حصہ، بعض لوگ کشمیر کو بھی اس میں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے آگے کر سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ جب اس طرح جغرافیہ میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا تو اس سے ملحق اور مضافات بھی تو ساتھ آ جاتے ہیں نا. جیسے کسی زمانے میں ملتان کا مطلب آج کا سارا پاکستان تھا جی، محمد بن قاسم نے ملتان پہ قبضہ کر لیا، یعنی آج کے پاکستان پر قبضہ کر لیا جی. تو اسی طرح خراسان میں اگر آپ اس والی پٹی کی ساری کو شامل کر لیں تو یہ شامل ہوتی ہے. یعنی اگر آپ وہ تکون بنائیں نا جو شکیب ارسلان نے بنائی ہے، اچھا، اس نے یہ تکون بنائی ہے نا کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں، یعنی اسلام ختم ہو جائے جی، تو کوئی ہندو کش اور کوئی ہمالیہ کے درمیان جو قوم آباد ہے اس میں کبھی بھی اسلام ختم نہیں ہوگا. اب اس کا کون سا نیشنلزم تھا مجھے بتائیں. وہ تو لبنانی ہے جی، وہ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. تو کوئی ہندو کش کہاں تک چلا جاتا ہے؟ یہ کندھار تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمالیہ کہاں تک آ جاتا ہے؟ یہ ادھر آپ کا سمجھیں یہ میرپور سے بھی آگے جیلم، اور یہ پوٹوہار اس کے پیر ہیں جیلم تک، ٹھیک ہے. تو وہ اگر وہاں سے آپ اس کا جی پلیٹو جو ہے یہ پوٹوہار کا اس کے فٹ ہلز ہیں، تو وہ اگر یہ آپ پوری لائن کھینچے نا کندھار سے تو یہ جو مثلث بنے گی. اب اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے نا، اسرائیل 48 میں بنا ہے جی، اور 67 میں اس نے عربوں کو جب شکست دی جی، تو فرانس میں بہت بڑا جشن منایا گیا جی، اور بن گوریان جو ان کا سمجھیں قائد اعظم ہے تو وہاں اس نے خطاب کیا. جی، اس نے کہا عربوں سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سچ ثابت ہوئی اس کی بات. ٹھیک ہے. تو خطرہ کدھر سے ہے؟ اس نے پاکستان کا نام لیا تھا، اسے نام لیا تھا، نام لیا تھا. اور تب ایٹمی طاقت اور تب ایٹمی طاقت، وہ دو باتیں کہی تھی، دو پوٹینشیل بیان کیے تھے. یہ ہمارا ایکول ہے نظریاتی خطرہ ہے ہمیں سے. نمبر ایک یہ اس کی جو نظریاتی احساس ہے جی، اور دوسرا جو اس کی عسکری طاقت ہے. ہم نے جہاز بھی تو گرائے بھی تھے ان کے، ٹھیک ہے، عسکری طاقت ہے. ہم نے جہاز گرائے تھے ان کے. تو جب آپ کا دشمن کھلے عام یہ بات کہہ رہا ہو کہ خطرہ مجھے اس سے ہے تو وہ کوئی پری ایمپٹیو میئرز نہیں لے گا. تو جو آپ کو سلا کے رکھ رہا ہے کہ بچہ کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، آپ سو جاؤ، کسی سے فکر اندیشے کی ضرورت نہیں ہے، انڈیا سے ٹریڈ کرتے ہیں، ہاں، تو وہ ٹھگ نہیں ہے، ایجنٹ ہے وہ، یا احمق ہے. یا احمق ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ میں اصل میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دشمن بھی یہ سمجھتا ہے کہ خطرہ یہاں سے ہے. شکیب ارسلان بھی یہ کہتا ہے امید یہاں سے ہے. میں نے اس لیے دونوں بندے باہر کے بیان کیے. میں اقبال کو نہیں کوٹ کر رہا نا، وہ تو آپ نے متنازع بنا دیا. آپ نے نہیں، مطلب جو ہماری آڈینس ہے جو خاص طور پہ اس ڈسکشن کے لیے ان کے لیے متنازع ہو گیا تو اس کو تو چھوڑیں. امریکہ کا وہ زینی تھا شاید جس نے 2002 کے بعد یہ بات کی، 3 میں میرا خیال یہ بات کی تھی کہ پاکستان عراق یا افغانستان نہیں ہے کہ ہم اس پر اس طرح. جی آئی ریمبر اسٹیٹمنٹ آئی تھی یہ، ٹھیک ہے، ہم دوسرے طریقے سے پاکستان کو اور یہ عراق افغانستان نہیں ہے کہ حملہ کر دیں جا کے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی تو کہیں فوکس کیے ہوئے ہیں، ارادوں میں تو ہے، نیت تو ہے. تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ امریکہ کو ہم سے کیا غرض ہے؟ یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے کہ جو حسن کی قیمت نہ جانتا کہ مجھ سے کسی کو کیا غرض ہے. بھائی آپ تو دنیا کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہو، آپ کو دنیا ایکسس آف ایون سمجھتی ہے.